بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر خان۔ ناظرین، بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں جو مذاکرات کی خبریں چل رہی ہیں آج کل، ان میں سچائی کہاں تک ہے اور آگے آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر یہ مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف سے پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ملک کی بہتری کی بات ہے اور ہم ملک کی بہتری کی خاطر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوسری طرف سے جب سے پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کا اندیہ دیا ہے، مذاکرات کا سگنل دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ، تو دوسری طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھل کر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی آفر کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف باقی جو پاکستان کی دو بڑی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ اگر یہ پارٹی بیٹھ بھی جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو ملے گا کیا؟ کیونکہ جو مذاکرات کیے جاتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کا کوئی پرپز مقصد ہوتا ہے، کوئی آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اگر ان پارٹیز کے بیچ میں مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں تو اس کا آؤٹ کمز کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جتنے بھی مقدمات درج ہوئے ہیں، یہ خاص کر 9 مئی کے بعد ہوئے ہیں، جتنے بھی ان کے لوگ قید ہوئے ہیں یہ 9 مئی کے بعد ہوئے ہیں، اور مین جو آپس میں اس وقت ٹکراؤ کی صورتحال تھی یا ابھی بھی جو مخالف یا دو پارٹیز ہیں پاکستان میں جو کہ بیٹھ سکتی ہیں اور وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی مسائل ہیں اس وقت وہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی حل کر سکتی ہے اور نہ یہ مسائل پاکستان مسلم لیگ نون حل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی حل کر سکتا ہے، یہ مقدمات ختم کر سکتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں اور سیاسی مقدمات ہیں، قیدیوں کو رہا اور مقدمات کو ختم اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے اب پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے اس کو اگر ہم اس سینس میں دیکھیں، کیونکہ جو دو اہم پارٹیز ہیں ان کے بیچ میں اگر مذاکرات نہیں ہوں گے تو دو اور جو پارٹیز ہیں ان کے بیچ میں اگر مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب جب سے پاکستان تحریک انصاف نے بات کی ہے مذاکرات کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو نون لیگ کے کچھ لوگ بلکہ ساری ان کی جو پارٹیز کا بیانیہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ پی ٹی آئی کے خلاف بننا شروع ہو گیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دو پارٹیز ہیں بڑی، جو کہ اس وقت اقتدار میں مختلف وزارتوں میں مختلف عہدوں پر بیٹھ کر اس ملک کے سرکاری مراعات کے مزے لوٹ رہے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں مذاکرات کبھی نہ ہوں، کیونکہ اگر ان کے بیچ میں مذاکرات ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے خطرہ ہوگا۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار میں آنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کو استعمال کر کے اقتدار میں آنا چاہتی ہے۔ لیکن حقائق دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حقائق کچھ اور ہیں، اور حقائق یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ اگر ملک کے مفاد میں ان کو اگر یہ نہیں بیٹھتے، یہ ڈائیلاگ نہیں کرتے، یہ مذاکرات نہیں کرتے، تو اس میں ملک کا نقصان ہونا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے جو مطالبات رکھے ہیں سامنے کہ ان مطالبات کو اگر پورا کیا جائے گا تو اس کے بعد ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تمام سیاسی مقدمات ختم کیے جائیں، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر ہے قانون اور آئین کی حکمرانی قائم کی جائے۔ تیسرا ہے عمران خان، خواتین اور سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ تحریک انصاف کو سیاسی آزادی کی اجازت دی جائے۔ پانچواں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا اس پر آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اور آخری نمبر پر جو ان کا مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اگر ان مطالبات کو پورا کیا جائے گا تو اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے، نہیں تو ہم مذاکرات کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آخری مطالبہ ہے الیکشن ٹریبیونل 30 روز میں فیصلے سنائے جائے۔ اس کے علاوہ آج ایک اور اہم خبر ہے، ابھی ایک خبر آئی ہے کہ اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
اب پاکستان کی اگر ہم آئین کی بات کریں تو پاکستان کے آئین میں نائب وزیر اعظم کا عہدہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے ایک بار پاکستان کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو چودھری پرویز الہی نائب وزیر اعظم رہ چکے تھے، لیکن وہ بھی غیر قانونی تھا، اور یہ جو ہے اس میں قانون میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو عدالت اس کو ختم کر دے گی، اور کیونکہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ ایک عجیب سا یہ کھیل رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہے، اب شہباز شریف کو ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں ادھر ادھر اگر ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے اوپر کوئی اور آ جائے، اور وہ محسن نقوی ہو سکتا ہے۔ وہ خوف زدہ ہیں اس وقت محسن نقوی سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی زیادہ پاورفل ہے۔ جو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، شہباز شریف محسن نقوی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے، کیونکہ وہ ایک خاص بندے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ انہوں نے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا جو آج کراچی سے سکھر تک پاکستان تحریک انصاف کا ٹرین مارچ تھا حلیم عادل شیخ کی قیادت میں، جو کراچی سے شروع ہوا اور سکھر تک وہ ٹرین مارچ ہوا، اور وہاں پہ راستے میں بڑی تعداد میں لوگ اس مارچ کا حصہ بنے۔ حلیم عادل شیخ نے اس کی قیادت کی، اور لوگ نعرے لگاتے رہے، جس میں خواتین نوجوانوں کی بڑی تعداد شامل تھی، اور لوگ نعرے لگاتے رہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے حق میں۔ اور بیسیکلی یہ جو مارچ ٹرین مارچ ہوا ہے، اس کے دو مقاصد تھے۔ ایک تو عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، اور دوسرا جو تھا، جو دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں اس کے خلاف، یعنی کہ مینڈیٹ جو چوری کیا گیا ہے اس کے خلاف آج کا یہ مارچ پی ٹی آئی کراچی نے اس کا انتظام کرایا، اور وہ سکھر تک آ کے اس کا اختتام ہونا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔